औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अबस में एक सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम जो कि नाबीना थे और सच्चे और पक्के मुसलमान थे, उनका तज़किरा किया गया है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरदारों को दावत दे रहे थे इस्लाम की, और उनमें सरदार जो बताए जाते हैं उतबा बिन रबिया, अबू जहल बिन हशाम और कुछ और सरदार शामिल थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे थे। तो उतने में अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम सहाबी जो कि नाबीना थे, वो तशरीफ़ लाए, और चूँकि उनको नज़र नहीं आता था तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी आयत के बारे में पूछा और उनको पढ़ाने के लिए तकरार किया कि मुझे इस सूरत को के बारे में अभी बताया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ जो है वो नागवार गुजरी और उनकी कता कलामी जो है वो पसंद नहीं आई। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने उनसे मुंह फेर लिया और तरजीह दी कि कुफारे मक्का जो कि सरदार मक्का कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, अक्सर व बेशतर वो नहीं मिलते थे, कि अब मौका मिला है तो इनको इस्लाम की दावत दी जाए। तो और दूसरी बात ये सोची कि अब्दुल्ला जो है वो सच्चा और पक्का मुसलमान है, इनको बाद में भी बताया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने उनको कुरैश मक्का के जो सरदार थे उनको तरजीह दी इस बात पर। तो जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फारिग होकर उठने मजलिस से उठे तो उस वक़्त ये सूरत जो है वो नाजिल हुई कि अबासा व तवल्ला के उन्होंने तेवरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया, अनजाउल अमा के उनके पास एक नबीना आए। तो ये नबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को ये बात जो है वो अच्छी नहीं लगी, और अल्लाह ताला फरमाते मा युदरी का अल्लाहु यज़क्का, के तुम्हें क्या मालूम कि शायद कि वो पाकीज़ा हो जाता, और यज़क्करु फ़तनफ़ाउल ज़िक्रा, या ये नसीहत तो उसको फ़ायदा देती। अम्मा मानिस्तग़ना फ़अन्ता लहू तसद्दा, और जो बेपरवाही बरतते हैं उनकी तरफ तुम तवज्जो देते हो। वमा अलैका ला यज़क्का, और तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज़ आयद नहीं है कि आप जो है उनको पाक करें। तो बताया गया है कि इस्लाम की दावत देना सिर्फ़ आपका काम है, और लोगों को ज़बरदस्ती दीन में दाखिल करना जो है वो आपका काम नहीं है। हदायत देना जो है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है। ये कुरान की मुख्तलिफ़ जगहों पर भी ये चीज़ बताई गई है कि आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, हदायत देना जो है वो अल्लाह का काम है। और बताया गया कि ये कुरान जो है वो एक नसीहत है, और जिसका दिल चाहता है इसे कबूल करे, इसलिए कि ये ऐसे सहीफ़ों में दर्ज है जो कि मुकर्रम हैं, बुलंद मर्तबा हैं, पाकीज़ा हैं, मुअज़्ज़ज़ और नेक कातबों के हाथों में रहते हैं। तो जो फरिश्ते कुरान पाक को पहुँचाते हैं वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं और ईमानदार हैं, और वो सही हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचाते हैं। इनमें किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ये कोई इंसान की तख्लीक नहीं है, और इसमें कोई शैतानी वसवसा जो है उससे पाक है, इसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता। कि मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़त वाले और नेक फरिश्ते जो हैं उनके हाथों में ये इमानत सुपुर्द की गई है, और वो इस इमानत को सही हालत में पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो है इसके बारे में फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि लोग इसको मानते हैं या नहीं मानते। तो जो नहीं मानता तो बेशक इससे उसके कुरान के मर्तबे में कोई कमी नहीं आती, बल्कि कुरान जो है वो उसके बाद जो है वो काफिरों का जिक्र किया गया है कि कुतिल इंसान मा अकफरहू, के वो लोग जो हैं जो बेनियाजी बरत रहे हैं उनको जो है उन पर लानत है कि
انہوں نے اس کا انکار کیا اور وہ اس چیز میں غور نہیں کرتے کہ انہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ انہیں نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا مقدر جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو وہ انسان کو پیدا ہونے سے پہلے اس کی 4 چیزیں جو ہیں وہ لکھ لی جاتی ہیں: عمل، عمر، رزق اور انجام اس کا، کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان کا پھر بتایا گیا ہے کہ آنے کا راستہ جو ہے کہ ایک تنگ جگہ ہے جس سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آسان کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی تکریم جو ہے وہ بتائی گئی، ثم اماتہ، کہ اس کو مار دے گا۔ تو یہ مارنا جو ہے یہ بھی ایک اس کی نعمت ہے۔ اور فاکبرہ، اور اس کو قبر میں پہنچایا۔ تو قبر میں پہنچانا بھی اس کی تکریم ہے کہ اس کو جانوروں کی طرح پھینک نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو بڑی عزت کے ساتھ نہلا دھلا کر قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے۔ پھر کہا کہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو دوبارہ اس کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ تو یہ لیکن انسان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں کیا، اور پھر انسان کو اس کی اوقات بتائی گئی ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا۔ پھر اسے اس کے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے پانی سے پیدا کیا، اور پھر زمین سے کس طرح سے ہم نے اس کو نکالا، اور پھر اس کے لیے جو غلہ ہے وہ پیدا کیا، اور پھر باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور اس کے بعد ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور باغات جو ہیں وہ گھنے پیدا کیے، اور پھل پیدا کیے اور چارہ پیدا کیا، اور یہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے فائدہ ہے۔ اور جب پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جب وہ آ جائے گی جو بحری کر دینے والی، یعنی قیامت کا ذکر اس کے بعد کیا ہے۔ پہلے نعمتیں یاد کرائی ہیں، پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ کس چیز سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر کتنا اللہ نے احسان کیا کہ اسے آسانی جو ہے وہ بخشی ہے، کس طرح سے وہ دنیا میں آیا ہے، ایک تنگ جگہ سے اللہ نے اس کے لیے راستہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے اس کے لیے بہت ساری نعمتیں پیدا کی، اور اس کے بعد پھر قیامت کا ذکر ہے کہ وہ ایسی آواز آئے گی کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے بھائی کو بھول جائے گا، اپنی ماں کو بھول جائے گا، اپنے باپ کو بھول جائے گا، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھول جائے گا۔ اور اس دن ہر شخص جو ہے وہ ہر چیز سے جو ہے بے نیاز ہو جائے گا۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ کچھ چہرے جو ہیں اس دن جو ہیں روشن ہوں گے، اور وہ خوشخبری والے ہوں گے، اور کچھ چہرے جو ہیں اس میں جو خوشخبری ہی سنانے والے چہرے ہیں اور خوش ہیں اور چمکتے ہوئے ہوں گے، روشن ہوں گے، تو وہ مومنین کے چہرے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کیا۔ اور دوسرے چہرے جو کہ کافر لوگوں کے ہوں گے، ان پر جو ہے وہ سیاہی چھائی ہوگی، گرد پڑی ہوگی، سیاہی چھائی ہوگی، اور کہا گیا ہے کہ یہ کافر اور فاجر لوگوں کے چہرے ہوں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام بھی بتا دیا گیا، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کا بھی انجام بتا دیا گیا۔ اور یہ اس میں کچھ اصول بتائے گئے ہیں کہ ویسے تو جہاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا ذکر ہے، صحابی کا، تو نبینا کا لفظ کہہ کر ان کو آداب نبوی جو ہیں یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جو ہے کوئی ان کے ہاں داخل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کی بات کو کاٹا نہ جائے اور آپ کی بات کرنے سے پہلے کوئی بات نہ کرے۔ یہ آداب نبوی سورۃ الحجرات میں بتائے گئے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن ام مکتوم چونکہ نبینا صحابی تھے تو اس لیے ان کو اس سے استثناء قرار دیا گیا ہے کہ باقی عام مومنین جو ہیں ان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے مقابلے میں دوسری یہ چیز بھی بتائی گئی ہے کہ جو خواہش مند انسان ہے اس کو جو ہے اس پر زیادہ توجہ دی جائے،
کیونکہ وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے، اور جو ماننے کو تیار نہیں ہے ان پہ ٹائم ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ صرف آپ کا کام جو ہے پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ اصول ہے مبلغین کا بھی کہ کسی کو دائرہ اسلام میں زبردستی داخل نہیں کرنا، کسی کی دنیاوی جاہ اور شان و شوکت کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا جائے کہ اس سے اسلام کو تقویت ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے، نہ پیغمبر کا کام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور نہ ہی کسی مبلغ کا یہ کام ہے۔ اس کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ آگے انسان کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے اور راستے بتا دیے ہیں اور اس کا انجام بھی بتا دیا ہے، تو جو چاہے اس ہدایت کو قبول کرے اور جو چاہے انکار کر دے۔ تو جو انکار کرے گا تو اس کا قیامت والے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان پہ گرد آلود ہوں گے، اور جو ماننے والے لوگ ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، اس دن وہ جو ہے وہ ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ تو یہ مطلب ان کا فائدہ ہے۔ تو یہ ہر انسان کا اپنے اوپر ہے کہ وہ چاہے اس کو مانے یا انکار کرے۔ اس سے اسلام کی عظمت میں، قرآن کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لہٰذا اپنی کوشش جو ہے ان لوگوں پر لگانی چاہیے جو حق کو ماننے کو تیار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔